الحمد للہ رب العالمین۔ محرم میں لوگ حلیم وغیرہ نیاز کرتے ہیں، یہ بالکل بدعت ہے، ناجائز ہے، بالکل نہیں کھانی چاہیے۔ اگر پڑوسی سے 10 محرم یا 12 ربیع الاول کو بریانی آ جائے پھر وہ کون چھوڑتا ہے، لیکن نہیں کھانی چاہیے، ناجائز ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے عاشوراء کو یعنی 10 محرم کو غسل کیا وہ مرض الموت کے سوا کسی مرض میں مبتلا نہ ہوگا، پھر تو شیعہ کوئی بیمار نہ ہوتا نا۔ اللہ کے بھائی ایک حدیث پتہ نہیں تم نے کہاں سے گھڑی ہے، حضور نے روزے کا حکم تو دیا ہے، غسل کا حکم تو نہیں دیا۔ ہماری مسجد میں 10 محرم کو دیگ پکاتے ہیں، اس میں حصہ نہ ڈالیں، یہ بدعت ہے۔ حضرت حسین پیاسے شہید ہو گئے، بھوکے شہید ہو گئے، یہ دیگیں پکا کے کھا رہے ہیں۔ روزہ رکھو، تم بھی بھوکے رہو، حسین سے محبت کا اظہار کرو۔ ہاں یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے کہ حضرت معاذ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا تو میرے صحابہ کے بارے میں لوگ جو ہیں ینقصون اصحابی، شان میں گستاخی کریں گے، فلا تجالسوہم، ان کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ اور یہ بھی یاد رکھیں الحمدللہ محرم کے روزے رکھ رہے ہیں، یہ مہینہ بڑی شان والا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں جب داخل کیا گیا تو محرم کا مہینہ، حضرت آدم اور بی بی حوا کی جب ملاقات ہوئی وہ بھی محرم کا مہینہ، بلکہ یہ ہے کہ 10 محرم۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب جودی پہاڑ پہ گئی اور آپ کامیاب ہوئے وہ بھی 10 محرم۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی اور فرعون کو غرق کیا، وہ بھی 10 محرم تھا۔ اور سب سے بڑی قربانی اسلام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا حضرت حسین نے دی کہ سارے بچوں کے ساتھ شہید ہوئے، کرب و بلا میں مظلوم ہو کر اللہ کے راستے میں حق پر ڈٹ گئے، شہادت قبول فرمائی، وہ بھی 10 محرم۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ حق حق ہوتا ہے اور باطل باطل ہوتا ہے، کہ حق ہمیشہ بلند ہوتا ہے اور باطل ہمیشہ مٹ جاتا ہے۔ آج دیکھو یزید کا نام لینے والا کوئی ہے؟ کوئی لے گا تو گالی ہی دے گا، لیکن کوئی ایسا گھر، کوئی ایسا مقام، کوئی ایسی مسجد، کوئی ایسا مدرسہ نہیں، چاہے اہل سنت کا ہو یا ہر جگہ حضرت حسین کی مناقب پر ہر حسین کی تعریف ہوگی۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، کہ جب تک قربانی نہیں دو گے، مال نہیں کھاؤ گے، فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے دین کے لیے مال کھانی